ایک شخص تھا اپنی بوڑھی ماں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اذیت دیا کرتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ یہ خبر حضرت سیدنا عمر فاروق تک پہنچی۔ جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس بدبخت شخص کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے چھوٹی سی سزا دی۔ وہ سزا کون سی تھی؟ آپ نے ایک پانی کی مشک بھری اس کے پیٹ کے اوپر باندھ دی۔ مشک تھوڑا وزنی تھی، پیٹ کے اوپر باندھ دی اور ساتھ میں کہہ دیا کہ تو نے اس مشک کو اتارنا نہیں، اتارو گے نہیں، اسی مشک کے ساتھ ہی تو نے سونا ہے، جاگنا ہے، اسی مشک کے ساتھ ہی تو نے کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے۔ مشک اتارو گے نہیں، اگر اتارو گے تو اور زیادہ سخت سزا دی جائے گی تجھے۔ یہ شخص گھر میں چلا گیا، اسی مشک کے ساتھ ہی یہ شخص کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا۔ ایک دن ایک رات بڑی مشکل سے اس نے گزارے۔ دوسرے دن یہ بدبخت شخص اپنی بوڑھی ماں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے ہاں حاضر ہوا۔ چیخ کر کہنے لگا، رو کر کہنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا میری بوڑھی ماں نے مجھے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ نہ تو میں سکون سے سو سکتا ہوں، نہ تو میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ تو میں کھا سکتا ہوں، نہ تو میں پی سکتا ہوں، درد مجھے زیادہ تنگ کر رہا ہے، حضرت خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، یہ عذاب ہٹا لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا، جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، او نادان، اس بوڑھی ماں نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن میں 9 مہینے تک اٹھا کر رکھا۔ تیری طرح یہ ماں نہ ٹھیک سے سوتی تھی، نہ ٹھیک سے اٹھتی تھی، نہ ٹھیک سے بیٹھتی تھی، نہ ٹھیک سے کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ ٹھیک سے چل سکتی تھی۔ پھر کچھ دن بعد تو نے اسے موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا۔ اس بڑی ماں نے موت کی پٹی اپنے سر پہ باندھ کے تجھے اس نے پیدا کیا۔ جب تو پیدا ہو گیا 2 سال تک تو اس بوڑھی ماں کا خون پیتا رہا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اس ماں نے اپنے منہ سے نوالا نکالا، تیرے منہ میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ خود بوڑھی ہوتی گئی، تجھے جوان کرتی گئی، خود کمزور ہوتی گئی، تجھے طاقتور کرتی گئی۔ آج تو جوان ہو گیا ہے، تیری ماں بوڑھی ہو گئی ہے۔ آج تو طاقتور ہو گیا ہے، تیری ماں کمزور ہو گئی ہے۔ آج جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے گالیاں دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ کچھ تو شرم کر میاں، یہ تیری ماں ہے، خدمت نہیں کر سکتا نہ کر، اس کو اذیت تو نہ دے، اس کو تکلیف تو نہ دے، اس بیچاری کو درد تو نہ دے۔ اور نادان، تجھے پتہ نہیں ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی، ہو بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور زمانے کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ شاہ جی حج مہنگا ہو گیا ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، حج مہنگا ہو گیا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر ایمان کی حالت میں میرے کریم نبی کی اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ماں کا ایک بار چہرہ تک لینا، حج کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ فرمایا آج کے بعد اگر تو نے اپنی بوڑھی ماں کو گالیاں دی تو تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ جوانوں، بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو اذیت دیتا ہے، بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو ناراض کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صاحب، جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تب صرف ماں ہی کہتی ہے بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے۔ اپنے والدین کو ناراض مت کیا کرو، اپنے والدین کو دکھ نہ دیا کرو۔ جب یہ خاموش ہو گئے تب ان کی آواز سننے کو ترس ہوگی۔ آج تو تمہیں
ان کی آواز اچھی نہیں لگتی.